السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جو چیزیں آپ نے اختیار فرمائیں ان کے کرنے پر سنت کا ثواب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ملتا ہے۔ اب نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کریم نے مومنوں پر فرض کی ہے۔ اب اس نماز کے ادا کرنے میں الحمدللہ کہ جو مسلمان باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے، لیکن اگر اس نماز میں وہ چیزیں شامل کر لی جائیں کہ جن کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ثواب کی نیت سے دیا کہ وہ فرض تو نہیں ہے، اگر نہ کی جائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کی جائیں گی تو اس کے لیے نماز کے اندر نورانیت اور بڑھ جائے گی کہ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں اور ان کو خود ادا فرمایا، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کا کرنے کے لیے پسند فرمایا کہ وہ بھی اس کو ادا کریں۔ ایسی ہی ایک چھوٹی سی دعا جو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا، کہ اور ساتھ آپ نے یہ بھی آپ کو خوشخبری دی کہ اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اور انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کی اچھے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی زندگی کی کامیابیوں کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں کہ جس کے لیے آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1522 نمبر کی حدیث ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کو کچھ دن اوپر سے دیکھ کر یاد کر لیں، اور پھر وہ دعا یاد ہو جائے تو پھر اس کو آپ نماز میں شامل کر لیں، نماز کے بعد پڑھیں یا نماز کے آخری تشہد میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دعا اس طرح ہے، میں وقفہ دے کر پڑھتی ہوں۔ اللہم اللہم اعنی اعنی، یہاں پر آ کو ہم لمبا نہیں کریں گے، آئین کی آواز نکالنے کے لیے اپنی زبان کو پیچھے لے جائیں گے حلق کی طرف، آئین ادا ہوگا۔ اعنی، نی کو ہم ایک الف کے جتنا کھینچیں گے۔ اعنی علی، علی کو ہم جو لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے۔ علی ذکری کا، ذکری ذکری کا، و شکری کا، و حسن عبادتک، و حسن عبادتک، عین کی آواز نکالیں گے، عبادتک، با کو ہم ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، دا کو لمبا نہیں کریں گے، عبادتک۔ اب میں بغیر قواعد کے اس کو وقفہ دے کر پڑھوں گی تاکہ آپ پیچھے پڑھ لیں اور دعا اچھی طرح یاد ہو جائے اللہ کی توفیق سے۔ اللہم اعنی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ وہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، تو اگر ہم اس کو اپنی نماز میں شامل کر لیتے ہیں تو نماز تو بہر طور ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے، تو اب اگر اس میں ہم اس دعا کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نماز کی نورانیت بڑھ جائے گی۔ اور جتنی جیسے کہ ہم اپنی ایک عام زندگی میں مثال کے طور پر ایک ہانڈی بناتے ہیں، اب ہانڈی میں ہم صرف اس میں جو لہسن پیاز ٹماٹر ڈال کر
اس ہانڈی کو بنا لیتے ہیں. ہانڈی تو وہ بھی بن جائے گی، لیکن اس ہانڈی کی مزید نکھار کے لیے، مزید اس کے ذائقے کے لیے ہم گرم مسالہ بھی استعمال کریں. ہم ادرک استعمال کرتے ہیں، دھنیا سبز استعمال کریں گے، سوکھی میتھی آخر میں استعمال کریں گے. تو وہ ایک عام جو ہانڈی ہے اس میں، اور ایک جو ہم نے ہانڈی اس طرح جی کہ اگر وہ نہ ڈالتے تب بھی کام چل جاتا، لیکن ہم نے صرف اس نیت کے ساتھ وہ کی کہ اس ہانڈی کا ذائقہ جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گا. تو ایسا کرنے سے جب ہانڈی کا ذائقہ جو ایک دنیا کی چیز ہے، اس کا افادیت، اس کا ذائقہ، اس کی شکل پہلے سے مختلف ہو گئی، وہ زیادہ قابل قدر ہوگی، کھانے والوں کے لیے زیادہ اس کی اچھا ذائقہ ہو گیا، اس کی اہمیت زیادہ ہوگی. تو ایک جو ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں صرف اور صرف وہ چیزیں کہ جو نماز کے ادا کرنے تک ہیں، کہ جن کے کم از کم ادا کرنے سے نماز ادا ہو جائے. اب ایک وہ نماز ہے، اور ایک وہ کہ جن کا حکم تو نہیں ہے کہ ان کے بغیر بھی، جیسے یہ مسنون دعائیں ہیں تو ان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ان مسنون چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں سنت کا ثواب ملتا ہے، دوسرے جتنا جیسے ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اور جب ہم ان چیزوں کو اپنی نماز کے اندر شامل کریں گے اس خیال کے ساتھ کہ ایسا کرنے سے ہماری نماز جو ہے وہ پر نور ہوگی، اور یہی نماز جتنی پر نور ہوگی قبر میں بھی ہمارے لیے روشنی بن کر آئے گی، اور پلسرات پر جہاں پر سخت اندھیرا ہوگا تو یہی نماز جو ہے وہ بندے کے لیے دلیل بن کر آئے گی، نور بن کر آئے گی. اور اس میدان محشر میں جہاں کے پلسرات کے بچھایا جائے گا دوزخ کے اوپر، اور سخت اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو اگر خدا نخواستہ پاؤں ڈگمگا کر ادھر ادھر گر پڑے تو انسان سیدھا دوزخ میں گرے گا. تو اس دن کی تیاری کے لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو پر نور بنانے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ. بندے میں قابلیت نہیں ہے، میں انبیاء کرام کی نہیں، میں عام بندوں کی، اپنے جیسوں بندوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے جتنی اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور جتنی جلدی اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ لگتے ہیں 5 نمازوں کے ادا کرنے میں دن رات میں. تو اگر اس میں ہم 24 گھنٹے وہ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور اسی کام کے لیے دنیا پہ بھیجا ہے، کہ میں نے اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا فرمایا ہم نے انسانوں کو، جنوں کو، مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو جب عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرا تو اب اس عبادت میں اگر ہم چلیں کسی وقت مجبوری کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور ایسا سچویشن ہو جائے جب بندے کے پاس لمبا چوڑا ٹائم نہ نکلے، لیکن عام حالات میں اگر ہم اس نماز کے لیے 2-4 منٹ 5-7 منٹ اضافی لگا کر اس نماز کے اندر کچھ چیزیں شامل کر لیتے ہیں، دعا اطمینان سے مانگ لیتے ہیں، اطمینان کے ساتھ دعا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ نماز انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے نور بن کے آئے گی. کیونکہ جب نماز انسان بے توجہی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ اور بدصورت طریقے سے پڑھتا ہے کہ ایک صرف فرض ادا کرنے کی حد تک، تو اس نماز میں اتنی نورانیت نہیں ہوتی. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، ہم کوئی کسی پہ یہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتا کہ کسی کی نماز کیسی ہوئی اور قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا نورانیت والی تھی یا کہ کالی نماز تھی. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنی نماز کے لیے وقت نکال کر ان چیزوں کو سیکھ کر، جو چیزیں، جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، جو آپ نے خود نماز میں اختیار فرمائی ہیں، ہم ان دعاؤں کو بھی سیکھیں اور اپنی نمازوں کے اندر شامل کریں، کہ ایسا کرنے سے ہمیں اس سنت کا بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ ہماری نماز میں بھی بہتری آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آخرت کے لیے وقت نکالنے والا اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والا بنائے، تاکہ اس دنیا کی زندگی سے بڑھ کر ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں
اللہ کریم اس زندگی کی بھی آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن اس زندگی کی بھی اس سے بڑھ کر ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس زندگی کے لیے ہم نے یہاں سے تیاری کر کے جانی ہے، یہاں پر کوشش کر کے جانی ہے، وہاں پر جا کر کوشش نہیں ہونی، وہاں پر تو صرف رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے آسانی کے فیصلے فرمائے، اپنے غضب سے بچائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کرے، اور آج ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو اچھے طریقے سے سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ اپنی ان چیزوں کو ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ دوسرے بھی ان پر عمل کریں اور وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں، اور ہمیں بھی ان کے کرنے سے اس کام کا اجر میں حصہ ملے کہ یہ کام ہم نے ان کو کرنے کے لیے بتایا تھا نیک نیتی کے ساتھ۔ اور اللہ کریم ہماری نیک نیتی کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کوششوں کا ہمیں اجر اپنے حضور سے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔